مذاق ہوا ہے, یہ سلیکشن ہوئی ہے, یہ دھاندلی نہیں ہوئی, یہ مینیپولیٹ کیا گیا ہے عمران خان کے حکم کے اوپر, یہ رگ کیا گیا ہے اور یہ ڈکٹیٹ کیا گیا ہے الیکشن. یہ مذاق نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن کو میں مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے اس الیکشن کو مسترد کر دیا ہے. وہ لوگ خود درخواستیں لے کر الیکشن کمیشن جا رہے ہیں. نواز شریف وطن واپس آیا ہے. 5 سال ظلم کیا گیا لوگوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کو جیلوں میں گھسیٹا گیا. مریم نواز کو باپ کے سامنے اریسٹ کیا گیا. کوئی ایک بندہ پارٹی چھوڑ کے گیا ہو, آپ نام بتا دیں. آپ سب یہاں کھڑے ہیں. کوئی ایک جماعت کو چھوڑ کر گیا ہو, کیونکہ دل کے اندر یہ یقین تھا, ایمان کی حد تک یقین تھا کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی, صرف عوام کی خدمت ہوئی ہے, نیک نیتی کے ساتھ ہوئی ہے اور امانت سمجھ کر عوام کا پیسہ خرچ کیا گیا. آج ہم سرخرو ہیں. یہ اس طرح کی حرکتیں کریں, انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر دھاندلے کریں, پھر روئیں, پھر چیخیں, پھر پٹیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. یہ تماشا ہے. بہت مذاق ہو گیا. پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے, یہ آج کا نوجوان بھی جانتا ہے, پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ فراڈ تھے, یہ مافیا تھا, یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جو ملک کے اندر صرف تباہی چاہتا تھا. یہ کوئی جماعت پولیٹیکل, کوئی سیاسی جماعت اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. کوئی سیاسی جماعت پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام نہیں کرتی. کوئی سیاسی جماعت جہاں ملک کو نقصان ہو رہا ہو, کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی یہ کر ہی نہیں سکتی. 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو جب اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ہٹایا گیا, کوئی رینجر کی گاڑی جلی, کوئی پولیس کی گاڑی, کوئی ہسپتال, کوئی اسکول, کوئی اللہ معافی دے توبہ استغفار. وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم 28 مئی والے ہیں, ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. ہم یہ ملک بنانے والے ہیں. ہم اس ملک کے اندر ترقی لانے والے ہیں. اس ملک کے اندر سی پیک لانے والے ہیں. اس ملک کو, پوری دنیا کو پاکستان کا دوست بنانے والے ہیں. یہی فرق ہے ان 2 جماعتوں میں, اور یہ فرق جو ہے وہ پاکستان کی عوام جان چکی ہے. لیول پلینگ کی بات کرتے ہیں اپنی پارٹی کو, تو لیول پلینگ ہے نہیں, لیکن ایک اپلیکیشن دی گئی تھی سپریم کورٹ میں 7 صفحوں کی. ابھی سپریم کورٹ کا اعلامیہ آیا ہے, جو 7 نہیں تو 77 صفحے تھے اور اس کے اوپر کسی کا نام ہی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کہا کہ یہ بے نامی کا خاتمہ کس نے لیا ہے. میں نے تو آپ کو بتایا وہ بے نامی پارٹی بھی بے نامی ہو گئی آج, اور وہ جو ترجمانی ہے اس پارٹی کی وہ بھی بے نامی ہو گئی ہے. الیکشن بھی بے نامی ہو گیا ہے. سلیکشن میں ایک نام آ گیا ہے کہ جی پارٹی چیئرمین ہو گئے ہیں. تو یہ بے نامیوں کی پارٹی ہے. یہ ایک ٹولہ تھا جو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا تھا. اور فورن فنڈنگ تو بھولا نہیں ہے آپ لوگوں کو نا, ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہوا ہے. یہ وہ فورن فنڈنگ تھی جس کے ذریعے پاکستان کے اندر یہ تباہی مچانی تھی. یہ تمام وہ فورن مسکرینٹس تھے. یہ فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے اندر یہ ساری, آج کدھر ہیں وہ لوگ؟ یہاں پریس کانفرنسیں کرتے تھے, گرافس بنا کے لوگوں کے اوپر لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے, پریزنٹیشنز دکھاتے تھے. کدھر ہیں؟ بیٹھے نہ آئیں ادھر میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں. ہم تو بیٹھے ہوئے, کم از کم ہمارے خلاف تو چلو باہر سے بات کر رہے ہیں, اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنے تو آئیں. یہ بتائیں کہ دیکھیں تمام جماعتیں, پاکستان مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پہلی جماعت ہے جس نے الیکشن پروسیس کو سٹارٹ کیا اپنے مینیفیسٹو کی کمیٹیز بنا کر. اس کا کام آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے. اسی طرح پارلیمنٹری بورڈز بنا کر, جس کا آج پہلا اجلاس ہو رہا ہے. تمام جماعتیں اپنے اپنے منشور کے تحت فیلڈ میں جائیں گی, الیکشن لڑیں گی, اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ پاکستان کی عوام جس کو ووٹ دے گی, اور ووٹ اب صرف پاکستان کی عوام ان کو دے گی جنہوں نے ملک کے اندر ہمیشہ, جب پاکستان کی عوام نے ان کو منتخب کیا تو ملک کو ترقی دی, عوام کو روزگار دیا, مہنگائی کم دی, ملک کو ترقی دی. 6.1%, 6.1% پہ اگر ملک کی تاریخ میں ترقی گئی تو وہ نواز شریف کے دور میں گئی. اگر ملک کو روزگار ملا تو نواز شریف کے دور میں ملا. اگر سی پیک آیا تو نواز شریف کے دور میں آیا. موٹر وے بنی, اورنج ٹرین بنی اور میٹروز بنی تو شہباز شریف نے بنائی. 14,000 میگا واٹ بجلی بنی تو نواز شریف کے دور میں بنی.
दहशत गर्दी ख़त्म हुई तो नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हुई। 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई जाती तो बातें करते हैं मुल्क को बचाने की। ये बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्या आप समझते हैं कि इसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज होना चाहिए और कोई दरख्वास्त जाती है तो इलेक्शन कमीशन को इस पर कोई नोटिस और कोई देखें, ये मजाक हुआ है, ये सिलेक्शन हुई है, ये धांधली नहीं हुई, ये मैनिपुलेट किया गया है इमरान खान के हुक्म के ऊपर, ये रिग किया गया है और ये डिक्टेट किया गया है इलेक्शन। ये मजाक नहीं है और इलेक्शन कमीशन को मैं मुतालबा करती हूँ कि इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। और अभी आप देखेंगे कि पीटीआई के अपने लोगों ने इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। वो लोग खुद दरखास्तें लेकर इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा जो भी वो एक फैसला। सवाल इधर ले लें कि अकबर असबाबर ने भी मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमीशन जो गैर जानबदार मुबस्सिर लगाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। आप समझते कि मुबस्सिरीन लगाए जाते हैं तो हक़ाइक़ सामने आ सकते थे। देखिए, दूसरा, मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन को चैलेंज भी कर सकती है किसी कोर्ट में जाने का। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपने ज़ाब्ते के तहत हर पार्टी को, जैसे अभी हमारा जब इलेक्शन हुआ था इंट्रा पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें भी एक ज़ाब्ता दिया था, एक SOP दिया था जिसके तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन कराने का फैसला करती है और उसके बाद उसकी पूरी जो कार्रवाई होती है वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट की जाती है। जितने नॉमिनेशंस होती हैं, जितने सेकेंडर्स होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं, जितना एक प्रोसेस होता है, वोटर लिस्ट होती है, इलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसकी सबमिशन होती है। तो ये प्रेस रिलीज़ नहीं सबमिट कराई जाती। प्रेस रिलीज़ इलेक्शन के प्रोसेस को नहीं बताती। इलेक्शन के प्रोसेस को, इलेक्शन का प्रोसेस एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसके बाद उसके ऊपर अमल किया जाता है। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी पार्टी की सदारत संभाल रहे हैं, इस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदारत कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि जो मजाक पाकिस्तान के अंदर इंसाफ और अदल के साथ, नवाज शरीफ के साथ और एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ हुआ, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और अल्लाह ताला के फजलो करम से इलेक्शन 2024 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। मैडम ये बताइएगा, देखिए, एहसन इकबाल साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का असासा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत ही दरीना और पुराने साथी हैं। बहादुरी के साथ ज़ाती अपनी जान पर खेल के एहसन इकबाल को गोली लगी। एहसन, ये आसान काम नहीं है। अभी भी एहसन इकबाल साहब जेल गए थे झूठे मुकदमे के ऊपर, और एहसन इकबाल साहब ने अल्लाह ताला के फजलो करम से प्लानिंग डिवीज़न में जब उनको ज़िम्मेदारी दी गई है, CPEC में ज़िम्मेदारी दी गई है, मंसूबों में ज़िम्मेदारी दी गई है, हमेशा बहुत ही उम्दा तरीके से उसको संभाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी सलाहियतों की, उनकी वफ़ादारी की और हर तरह से उनके साथ खड़ी है। और दूसरी बात यह कि जो महंगाई पाकिस्तान के अंदर बरपा हुई है, वो सिर्फ 2018 से 2022 तक जो टोला माफिया और माइंडसेट मुसल्लत किया गया था, ये उनकी वजह से। रावलपिंडी के तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं। हनीफ अब्बासी साहब इस वक्त लाहौर में। मैं इससे पहले कि आप लोग उसके बारे में किसी किस्म की कोई प्रेस रिलीज़ दे दें, तो वो इस वक्त 180H मॉडल टाउन के अंदर मौजूद है। और अभी नजमा हमीद साहिबा मरहूमा की जो मेरी खाला हैं, उनकी आज बरसी थी, उसके ऊपर ये सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। मैडम ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल अपनी तकारीर में कह रहे हैं कि वो मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का मंसूबा नाकाम बना देंगे। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरा, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त जो कैंडिडेट्स के हवाले से इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है, क्या मुस्लिम लीग नून पुराने ही कैंडिडेट्स पे इन्हिसार करेगी या कोई नए चेहरे भी सामने आएंगे? सबसे पहले तो जो आपका पहला सवाल था, पाकिस्तान की अवाम मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने का मंसूबा बना चुकी है अल्लाह ताला के फजलो करम से। पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने का मंसूबा इसलिए बना चुकी है क्योंकि वो वापस 2013 से 17 तक की तरक्की चाहते हैं। मुल्क के अंदर 6.1% से ज़्यादा तरक्की चाहते हैं। मुल्क के अंदर 3.3% से कम महंगाई चाहते हैं। रोज़गार चाहते हैं। CPEC को दोबारा से बहाल चाहते हैं।
اس لیے لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے آج کل اس کو دوبارہ سے ختم ہونے دینا چاہتے ہیں. اس لیے منصوبہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کا پاکستان کی عوام بنا چکی ہے اور یہی تسلسل ہے, یہی جمہوریت کی روح ہے. اچھا میم ایک سوال یہ ہے کہ بتائیے گا کہ پچھلے جو پی ٹی آئی کے پورے 4 سال کے عوام کافی اس سے مایوس رہی ہے, 1.5 سال کے لیے بندے بھی نکالے ہیں, اور آپ بتائیں کہ کیونکہ مہنگائی کی شرح میں دن ب دن اضافہ ہوتا ہے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن قریب آ رہی ہے, عوام کے پاس آپ کیا بیانیاں لے کر دیں گے اور عوام سے کیوں مستقبل 4.5 سال کا ڈالا ہوا گند 16 ماہ میں صاف نہیں ہوتا. 16 ماہ میں ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے شہباز شریف نے بچایا. 16 ماہ میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا, اس کے باوجود ایگریکلچر کی پروڈکشن بمپر کراپ میں ہوئی, شہباز شریف صاحب نے کی. 16 ماہ کے اندر ملک کی معیشت کو استحکام دیا. 16 ماہ کے اندر جو بجلی کے منصوبے مینٹننس پہ بند پڑے تھے اس کو دوبارہ چلائے, اور ملک کو جو یہ ڈیفالٹ کر گئے تھے اپنی طرف سے اپنے اقتدار بچانے کے لیے اس کو شہباز شریف نے اور پھر ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور پھر مہنگائی کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں اگر ان لوگوں کے لیے جن کا خرچہ کرنا مشکل تھا, رمضان کے اندر مفت آٹا تقسیم کیا پورے پاکستان کے اندر, یہ 16 ماہ کی. اور اس کے علاوہ جو خارجہ محاذ ہے جس میں آپ کے ساتھ آپ کے دوست ممالک خوش نہیں تھے, آپ کے دوست ممالک آپ سے ہاتھ ملانے کو راضی نہیں تھے. یہ 4 سال جو عمران خان صاحب ملک کے اوپر مسلط رہے تھے, وہ پوری خارجہ پالیسی جہاں جہاں وہ خود جا سکے, جن جن کو انہوں نے خود بلایا, فنڈ ریزنگ ہو چاہے وہ سیلاب کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت سوئٹزرلینڈ میں UN کی کانفرنس میں ہوا, یہ کامیاب خارجہ پالیسی شہباز شریف صاحب کا ثبوت تھی. پھر سعودی عربیہ, UAE, مڈل ایسٹ, امریکہ, UK, ٹرکی, جتنے لوگ ممالک ہیں ان سب کو دوبارہ اپنی خارجہ پالیسی کو بحال کیا. یہ شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی کارکردگی ہے, اور اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ملک کو بچایا اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.